بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات کے متعلق مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت اور عام نبوتوں اور رسالتوں کا جس پر بڑا زور اور جس کی تاکید کی ہے وہ عبادات ہیں، جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد اور غرض و غایت ہے، جیسے کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ تمام آسمانی شریعتوں نے ان کو مشروع قرار دیا اور تمام آسمانی مذاہب نے اپنے اپنے دور میں ان کی دعوت دی ہے، اور شریعت اسلامی نے سب سے زیادہ کامل و مکمل شکل میں ان کو پیش کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسا اہتمام اور ان سے ایسا عشق و شغف تھا جو احاطہ بیان سے باہر ہے۔ بیسیوں آیتیں اور سینکڑوں احادیث ان کے بارے میں ترغیب و تحریض اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں مسابقت و تنافس اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان کی کثرت کرنے والوں اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کریم جہاد و حکومت کو وسیلہ اور اقامت الصلاۃ کو مقصد و نتیجہ بتاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں میں انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ تو قرآن پر ایک نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ عبودیت و بندگی اور عبادات معینہ یعنی ارکان اربع جو کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان سے بندہ اس طرح مطلوب و مقصود ہے کہ انہی کے متعلق قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اور ان کا ترک اور ان سے تغافل موجب وبال و نکال ہے۔ ایک جگہ ان لوگوں سے سوال و جواب کے موقع پر جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ما سلککم فی سقر، یعنی کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اور دوسری جگہ کفار کے تذکرے میں ارشاد ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یعنی تو اس ناقبت اندیش نے تو نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و ارکان دین کے پورے نظام میں بنیادی و مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جن پر مواخذہ و محاسبہ ہوگا۔ باقی چیزیں حکومت الہیہ کا قیام اور انسانی تمدن کو خیر و فلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرنا وسائل کی حیثیت رکھتی ہے، اور دین میں ان کا درجہ دوسرا ہے۔ ان عبادات میں اولین اور اہم رکن نماز ہے، یہ دین کا ستون اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جامع صحیح میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہی ہے۔ نماز نجات کی شرط اور ایمان کی محافظ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقوی کی بنیادی شرط کے طور پر بیان کیا ہے۔ نماز ہر آزاد اور غلام، امیر اور غریب، بیمار اور تندرست، مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں فرض ہے۔ کسی بالغ انسان کو کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، بخلاف روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے
جو مختلف شرائط و صفات کے ساتھ وابستہ ہے اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں۔ نماز میدان جنگ میں بھی فرض ہے اور صلاۃ خوف کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی نبی اور رسول سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔ جگہ کسی ولی اور عارف و مجاہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو امر یقینی پیش آ جائے۔ نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ نماز مومن کی جائے پناہ اور جائے امن ہے، اور اگر نماز واقعی و حقیقی نماز ہو تو وہ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی غلامی، جاہلی زندگی اور اخلاق رذیلہ سے کوئی جوڑ نہیں کرتی، اور دونوں میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ کچھ شک نہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کوئی ایسا آہنی سانچہ یا چوب خشک کی طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں ہے جس میں سب نمازی یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر رہنے کے لیے مجبور اور اس سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو۔ وہ دراصل ایک بہت بڑا اور وسیع و عریض میدان ہے جہاں نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک اور عروج سے کمال اور کمال سے ان منزلوں تک پہنچتا ہے جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماوراء ہیں۔ نماز کو وصول اللہ، تعلق مع اللہ اور تقرب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجے کی تاثیر اور غایت درجے کی اہمیت حاصل ہے وہ پورے نظام شریعت میں کسی اور چیز کو نہیں۔ اس کے ذریعے اس امت کے محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و للہیت اور اقرب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے جہاں اہل ذہانت کی دقیقہ رسی اور حکماء و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، اور ہر دور میں یہی حال رہا ہے۔ نماز نبوت کی میراث ہے جو اپنے تمام اشکال و آداب اور احکام و تفصیلات کے ساتھ بحفاظت ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک عہد سے دوسرے عہد تک منتقل ہوتی رہی۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب و پسندیدہ عبادت تھی۔ اس سے آپ کو سکون و تسلی حاصل ہوتی تھی۔ آپ فرماتے تھے وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے یا بلال اقم الصلاة ارحنا بہا، بلال نماز کھڑی کرو اور ہمیں اس سے آرام پہنچاؤ۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی کی بات پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع کا ہر مسلمان کو حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے ہم ناظرین کے اور سامعین کے سامنے اس نماز کی کیفیات اور تفصیلات پیش کرنے کی کوشش کریں گے اگلے بیان میں انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔